مولا یہ تیری مظلومیت کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کی طاقتیں صرف ہوئی کہ یہ نام مٹ جائے، لیکن تاریخ گواہی دے رہی ہے، گلی گلی میں ذکر حسین بتا رہا ہے کہ مٹنے والے مٹ جائیں گے، یہ نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے محترم سامعین، میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، یہاں ہمارے جمع ہونے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ریت اہل بیت ہیں، کل ایمان کے ماننے والے ہیں، مشکل کشا کی ریت ہیں، اس کے موالی ہیں اور حسین کے عزادار ہیں، زین العابدین کے غلام ہیں۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں واضح الفاظ میں اس تاریخی اجتماع میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مجالس ہیں، ہماری جو عزاداری ہے، ہم ان مجالس کو مرکز علم سمجھتے ہیں، مرکز ہدایت سمجھتے ہیں، اور انسانیت کے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت کی نجات کا بہترین راستہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا مل بیٹھنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم اس دربار کو دربار علم سمجھتے ہیں اور یقین سے آتے ہیں کہ یہ ایسا دربار ہے جس کو علم چاہیے، علم سے محبت ہے، یہ باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہے۔ جس کو بہادری سے محبت ہے، دوستی ہے، تو اس گھرانے سے بڑا کائنات میں کوئی بہادر نہیں ہے۔ جس کو سخاوت سے محبت ہے، علی سے بڑا کائنات میں کریم کوئی نہیں ہے۔ جس کو نماز سے محبت ہے، علی سے بڑا کائنات میں نمازی کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دربار سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ کون آئے، نہیں، اس باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہر اس انسان کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والے کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، عہدہ کیا ہے، نسل کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، بلکہ یہ ایسا کریموں کا دروازہ ہے کہ یہ دیکھتے فقط یہ ہے، حیثیتوں کو نہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے۔ ارادہ اچھا ہو، قصد مصمم ہو، تو چاہے پھر پاس سے آنے والا وہ سلیمان ہی کیوں نہ ہو، سینے سے لگا کے کہہ دیتے ہیں سلیمان منا اہل البیت۔ ہم نے اس کے کردار کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا۔ سلیمان کو سلیمان فارسی نہ کہو، بلکہ یہ تو سلیمان محمدی ہو چکا، یہ عظمت کردار ہے۔ تو جب مقصد یہ ہے تو اس منبر علم پہ بیٹھنے والے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس انداز میں ذکر اہل بیت و قرآن کرے کہ سننے والے جب مجلس کے بعد جانے لگیں تو وہ مطمئن ہوں کہ
ہم اس دربار سے کچھ اپنے لیے قیمتی گوہر لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مختلف انداز میں رباعیاں بھی سنی، شعر و اشعار بھی سنے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں مت یہ گمان، یہ شک و شبہ یا تصور آئے کہ ہم نے جلوسوں کو لے کے چلنا ہے تو اس وجہ سے ذکر نام حسین میں زندگی ہے، ہم نے مجالس کرنی ہے تو ذکر حسین زندہ ہے، ہم نے مجالس پڑھنی ہے، شاہراہوں پہ چلنا ہے، نعرے بلند کرنے ہیں۔ نہیں میرے محترم، اے عزاداران حسین ابن علی، منبر علم پہ بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں میں یقین کامل سے پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے جلوسوں کی وجہ سے یا ہماری عزاداری کی وجہ سے یہ ذکر حسین زندہ نہیں، بلکہ حقیقت عمل یہ ہے کہ اس ذکر حسین میں وہ بلندی ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے آج تک ہماری قوم زندہ ہوتا ہے۔ ہماری قوم کی زندگی، ہمارے دین اور ایمان کی زندگی جو ہے وہ اسی عزاداری حسین ابن علی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قائد انقلاب روح اللہ خمینی اس صدی کے وہ عظیم پیشوا جنہوں نے حکومت عدل علی کا قیام کر کے پرچم اسلام کو لہرا کے پوری دنیا کی طاقتوں کے گھٹنے ٹکرا کے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں، آذانوں میں فقط اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرنا یہ اور بات ہے، اور خالق کو قادر مطلق ماننا یہ اور بات ہے۔ پوری دنیا میں علم اسلام کو بلند کیا، اور اے شیعان حیدر کرار، اے عزاداران حسین، وہ علم جو کربلا میں حسین ابن علی اور عباس وفادار کے ہاتھ میں تھا، آج وہ علم تمہارے ہاتھ میں ہے، آج وہ علم حسینیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو آؤ، ہمارے مولا کا یہ فرمان ہے کہ اے ہماری ریت، اے ہمارے ماننے والوں، تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے، تم فخر کیا کرو کہ تمہیں لوگ علی کا موالی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا اعزاز نہیں ہے، یہ تھوڑا رتبہ نہیں ہے، نسبت بہت بڑی ہوتی ہے میرے محترم۔ ایک عالم کا بیٹا بھی ہو تو محلے میں اس کا بھی احترام ہوتا ہے، خود تو عالم نہیں ہے لیکن کہتے ہیں خود نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت تو عالم کے ساتھ ہے نا۔ باپ اور بیٹے کی نسبت سے بیٹا اچھا ہو، لائق ہو، ذہین ہو، نیک ہو تو والد کی نیک نامی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ بیٹا جو اس کا، اور اگر بدقسمتی سے نالائق ہو، اچھا نہ ہو، کیوں بھائی؟ معاشرے میں والد کی بدنامی ہوتی ہے۔ بھائی برا تو وہ ہے، والد کیوں بدنامی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے۔ میرے مولا نے جملہ فرمایا کہ یا شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے ماننے والوں یاد رکھنا ہم نے کردار وہ پیش کیا کہ دشمن بھی ہے، حالت جنگ بھی ہے، لیکن اس کی زبان سے بھی ہمارے کردار پہ انگشت اعتراض بلند نہیں ہو سکتی۔ تمہارا اعزاز یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے کہ یہ شجر نبوت و عصمت و طہارت پہ سرسبز و شاداب جو پتے نظر آ رہے ہیں، یہ پتے ہمارے شیعان حیدر کرار ہیں۔ معصوم کا کلام ہے، اور فرمائیں ذرا، توجہ طلب مسئلہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے شجر نبوت و عصمت و طہارت پہ لگے ہوئے سرسبز و شاداب جو پتے ہیں یہ ہمارے ماننے والے ہیں۔ مولا پتے سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا اس لیے کہ پتے میں یہ خاصیت ہے جو بھی اہل بصیرت اسے دیکھے تو پتا اپنے رنگ و ڈھنگ، شکل و صورت سے فوراً بتاتا ہے کہ دیکھنے والے پہچان لے میرا تعلق فلاں درخت کے ساتھ ہے، فلاں درخت سے میرا تعلق ہے۔
परचम आलम लहरा रहा है और इससे बड़ा हमारे लिए कोई फख्र नहीं है। लेकिन आओ हम ये अहद करें, दुनिया आलम कायनात को अपने किरदार से मनवाए कि हम रैयत हैं जिनकी, उनका किरदार भी देखो और जिनके मानने वाले हैं उनकी अजमत भी देखो और हमें भी उस निस्बत से पहचानो। ऐ अलम लगाने वालों, ऐ रैयत खुशकिस्मत कायनात, ऐ मुहिब्बान अहले बैत, ये अलम जब घर पे लग गया, ये अलम जब दुकान पे लग गया, तो फिर अगर वो दुकानदार है तो उसको मोहल्ले में, मुआशरे में वो किरदार पेश करना होगा कि लेन देन में, नाप तोल के इंसाफ में, सुच्चा और खरा सौदा देने में, हुस्न अखलाक में, मुआशरे में मोहब्बत और अखलाक में वो किरदार पेश करना चाहिए कि मोहल्ले में ये बात मशहूर हो जाए कि ऐ सौदा लेने वाला अगर खरा सौदा लेना चाहता है, सही तराजू पे तुला हुआ इंसाफ का सौदा लेना चाहता है, तो आंखें बंद करके अलम वाली दुकान से खरीद ले, क्योंकि ये दुकानदार अब्बास का मुरीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यहाँ के लाल पर सलाम। ऐ मौला तेरी अज़मत में कुर्बान। ऐसा किरदार, ऐसी सीरत कि दुश्मन की हालत जंग में ये एतराफ कर रहा है कि इनसे बड़ी अज़मत किरदार नहीं मिलती। जंग सिफ़ीन में मुआविया की फौजों का पानी की घाट पे कब्जा था, जो अली के मुकाबले में लश्कर लेके आया, बगावत की। मेरे मौला ने अपने जर्नैलों को बुलाया, कहा जाओ अली तुम्हें हुक्म देते हैं पानी की घाट मुआविया की फौजों के कब्जे से छीन। हमला हुआ, घाट आ गई अली की फौजों के कब्जे में। और फरमाए किरदार अज़मत अली की वो शमा दिल में रोशन करें। अली लोग मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं, कोई शुजाअत और सखावत के लिहाज से, कोई इल्म और हिल्म के लिहाज से, कोई इबादत और रियाजत के लिहाज से। लेकिन मैं कहा करता हूँ कि अगर अली को पहचानना है तो अली एक फर्द का नाम नहीं, कायनात के किरदार की अजमतों का जो गुलदस्ता तैयार होता है, शिया उसे हकीकी मानों में अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। अली एक फर्द का नाम नहीं, अली नाम ही किरदार का है, अली नाम ही सीरत तैयबा का है। मुआविया के जर्नैल गए, मुआविया कोई पानी का इंतजाम करें, ये घाट हमारे कब्जे में थी, हमने बंद रखा पानी अली की फौजों पे, और अब अली की फौजों के कब्जे में है। मुआविया है, दुश्मनी भी है, हालत जंग भी है, लेकिन जबान से ये जुमला निकल गया कि मेरे जर्नैलों घबराने की जरूरत नहीं, हमारा पानी बंद नहीं होगा, इसलिए कि जिसके कब्जे में है उसकी ईमान है, उसका नाम अली रखा है। हिम्मत है ये जुमला सुनने की। आज हमारे भाई इशरत ये ऐलान कर रहे थे कि हमने जब जुलूस को लेके चलना है तो हमने ये बताना है कि इस जुलूस में शामिल जो है ये हुसैनी है, ये अली के मानने वाले हैं, ये मासूमीन की रैयत है। हमने दुनिया को तरीका सिखाना है, इसलिए कि हमने जीने का ढंग अली से सीखा है और मरने का ढंग अपने मौला हुसैन से सीखा है। हमने दुनिया को सिखाना है, हमने दुनिया की तरबियत करनी है कि आओ सीखो करबला वालों की तारीख से, जो पूरी इंसानियत के लिए एक खुला राह हिदायत है, एक खुला रास्ता है। ऐ अज़ादारों, ऐ हुसैन इब्ने अली की रैयत,
مقصد یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم صدائے احتجاج بلند کر کے قوم شیعہ اور اس قوم کا یہ خاصہ ہے، خدا شاہد ہے، جب امریکہ کے صدر کارٹر نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ ایران کی شاہراہوں میں کئی میل لمبے جلوس ماتم ادا کرتے ہوئے صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس نے مشیر سے پوچھا یہ اتنے بڑے جلوس، یہ اتنا بڑا سیلاب سمندر عوام کا، یہ کس مقصد کے لیے؟ تو اس نے بتایا کہ 1400 سال پہلے ان کے سردار کی شہادت ہوئی، اس کی مظلومیت کے لیے ظلم کے خلاف یہ شاہراہوں پہ نکلے ہیں۔ تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اگر یہ وہ قوم ہے جو 1400 سال سے اپنے سردار کی مظلومیت کو نہیں بھولی، تو کون طاقت ہے جو اس قوم کے سامنے مقابلہ کر سکے؟ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم یہ جلوس لے کے نکلیں گے، صدائے احتجاج کریں گے اور دنیا کو یہی بتائیں گے کہ دنیا والوں اس قوم کو قوم شیعہ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں علم اسلام ہے، یہ کربلا والے ہیں، یہ حسین کی ریت ہے، اور 1400 سال سے آج تک فقط یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں اور حسین سے بڑا کائنات سے کوئی مظلوم نہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آؤ آؤ، میرے بھائی نے کہا کہ اگر کہیں سے کوئی شرارت ہو، کہیں سے کوئی پتھر آئے، کہیں سے بدتمیزی ہو، تو ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز یہ ہے کہ برے کے ساتھ انسان برا نہیں بنتا، بد کے ساتھ بد نہیں بنتا، ان کا اپنا کردار، ہمارا اپنا کردار۔ میں جملہ کہہ دوں مولا کا، اگر بیدار ہو رہی ہے تحری سننا، جنگ صفین میں مالک اشتر آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جنگ کی مصلحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ان کی فوجوں پہ پانی بند کرتے، جنگ ہوئی، لیکن حیدر کرار نے موت کے گرم بازار میں مسکرانے والے ابو طالب کے بیٹے نے کہا او میرے جرنیلوں، پانی بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ معاویہ اور علی کی جنگ نہیں، یہ دو کرداروں کی جنگ ہے۔ ان کا کردار پانی کا بند کرنا تھا، علی کی شریعت میں تو قاتل کو شربت پلانا تھا۔ یزیدی پیش کرنا ہے اور اگر کوئی حسینی ہے تو اس نے علم حسین کو بلند کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین، میرے قابل احترام بزرگوں، یہ اسلام اتنا آسانی سے نہیں بچا جتنی آزادی سے ہم آزاداری کر رہے ہیں۔ اس اسلام میں بڑا فرق ہوا۔ یہ علم جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، اور بڑی آزادی سے ہم دنیا کے ہر گوشے میں لے کے پھر رہے ہیں، اگر مومن عزادار یہی سوچ کے اس علم کے بلند کرنے میں کتنا خرچ ہوا علی کی شریف بیٹی کا، اجرکم اللہ، وقت کم ہے، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ 3 بجے جلوس برآمد ہونا ہے، جلوس لے کے آپ نے چلنا ہے چاراہوں پہ۔ ماتمیوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے مظلوم مولا نے تمہیں یاد نہیں کیا، نہیں، میرے مولا کی نظر ہر اجتماع پہ تھی، ہر جلوس پہ تھی، ہر ماتمی پہ زہرا کے بیٹے کی نظر تھی۔ اسی لیے میرے مولا نے آخری پیغام جو کربلا میں دیا نا، فرمایا میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے۔ دکھی زینب کے ویر نے مشکل وقت میں جو یاد کیا نا، کسی کو یاد نہیں کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے زخمی لب ہلتے دیکھے نا، میں نے کان لگا کے سنا، میرے مولا کہہ رہے تھے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ،
کہ نہ ہونا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، بڑے دور سفر کر کے آئے ہو. اور میں ایک جملہ کہہ دوں مومنو، تمہارے سفر اتنے دور کے نہیں. ہاں پھر سنو جملہ، اتنا دور کا سفر تم کر کے نہیں آئے جتنا شام سے علی کی بیٹی سفر کر کے. خدا آپ کو آباد رکھے. میں قربان ہو جاؤ عزادارو، جب زنجیروں کا ماتم کرتے ہو نا تو نگاہ پڑتی ہے، دل میں خیال آتا ہے مولا اب آگے دیکھو نا اپنے جوانوں کو، اپنے مادنیوں کو، اپنے عزاداروں کو. آپ آتے ہیں، مجھے علم ہے مستورات بڑے پردے کے اہتمام کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں. اس جلوس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بڑا نظم و ضبط ہوتا ہے. مرد بھی بڑے نظم و ضبط سے عزاداری اور احتجاج کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور زینب کی کنیزیں بھی بڑے پردے اور حجاب میں علی کی بیٹی کی وہ صدائے احتجاج لے کے شاہراہوں پہ آتی ہیں. لیکن فقط مستورات نہیں آتی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب یہ ذکر ہوتا ہے نا علی کی بیٹیاں بھی آتی ہیں. شام کی ملکہ اور مومن آزادار، خدا کرے تجھے شام کی زیارتیں نصیب ہوں. جب مجھے دقت ہوتی ہے نا تو میں تو یہی دعا مانگا کرتا ہوں، خدا تجھے کربلا اور شام کی نگری دکھائے. وہ شام نہیں، آج تو علی کی بیٹی کی حکومت ہے شام. جو ظاہر بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، جو دیکھ کے آئے ہیں نا آج تو حکومت ہے علی کی بیٹی کی شام میں. جب ایئرپورٹ سے اتر کے چلتے ہیں 10-20 میل باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور دور سے آنے والے ظاہر ہو بسم اللہ، وہ سامنے علی کی بیٹی کا روضہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا تمہارے پردے سلامت رکھے. جو مسائل سننے کے لیے آئے اس سے بڑا مسائل نہیں، میں جملہ کہہ دوں. خدا کرے تو شام جائے، تیرے ساتھ پردے دار عورتیں ہوں، بیویاں ہوں، زینب کی کنیزیں ہوں. جب علی کی بیٹی کے روضے میں قدم رکھو گے نا تو مستورات کی طرف یہ جملہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اندر آنا چاہے پردے سے آئے. یہ زینب کی نگری ہے، چادر پہن کے آئے، برقع پہن کے آئے. اگر برقع لے کے آئی ہو زینب کی کنیزوں تمہیں مبارک ہو، اور اگر چادر لے کے نہیں آئی تو 500 چادر زینب کے حرم میں موجود ہے. جو شام کی کنیزیں بڑھ بڑھ کے پیش کرتی ہے، ویڈیو چادر کر لو، یہ زینب کا روضہ ہے. پوچھا جاتا ہے یہ چادریں کیوں کرا رہی ہو؟ کہتے ہیں یہ علی کی بیٹی کی سخاوت ہے، جو کہہ رہی ہے میری چادر تو بچ گئی لیکن تمہارا پردہ میں نے قیامت تک بچا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، خدا تمہارے پردے سلامت رکھے، عزت سے سلامت رہے. علی کی بیٹی نے کائنات کی کنیزوں کی چادر اور پردے کو بچایا. اور خدا کرے اس حرم کے بعد بازار کا نام آتا ہے نا، لوگ بھائی مار مار کے ہوتے ہیں. بازار نام آ جائے بازار کا. یہ قوم ہے نا شیعہ، ہم تو یہ آنسو روتے ہیں نا، لیکن سجاد جب بازار کا نام سنتے تھے نا اللہ اکبر خون جاری ہو جاتا تھا آنکھوں سے. رو کے کہتے تھے ہائے بازار شام. خدا کرے تو آنکھوں سے جا کے دیکھے وہ بازار شام، اور پھر تجھے یہ پوچھنا نہ پڑے کہ مولانا سجاد 40 سال خون کے آنسو کیوں روتا تھا. چند سال پہلے جب ہم زیارات پہ گئے نا، ایک لئیے کا بوڑھا سید تھا، شام بازار کے صدر دروازے پہ دوڑ کے آیا،
مہربانی کرے ہمیں اس بازار شام میں نہ لے کے جائے، ہمیں اس بازار سے لے کے نہ گزرے۔ میں نے کہا سیدہ کیوں بازار سے نہیں گزرنا چاہتا؟ رو کے کہنے لگا شاہ صاحب میرے ساتھ پردے دار سید رابعہ ہے، سنتے تھے اس بازار سے شریف عورت نہیں گزر سکتی، لیکن مولوی صاحب جو کچھ میں بازار میں دیکھ رہا ہوں کوئی شریف مرد بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا۔ کہنے لگا شاہ صاحب مہربانی کرے میرے ساتھ پردے دار سید زادیاں ہیں۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب یہ جو سید زادیاں تیرے ساتھ ہیں ان کے سروں پہ برقعے ہیں، چادریں ہیں، اور سب چادریں تو ہیں لیکن بازار کا ماحول اجازت نہیں دیتا میں اپنے پردے داروں کو لے کے گزروں۔ جب سید نے یہ کہا نا میں نے بھی کہا شاہ صاحب میں بھی سید ہوں، لیکن ایک بات بازار کے دروازے پہ تمہیں بتا دوں، تم مجبور نہیں، سیدہ تیرا دل چاہتا